اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب عبودیت۔ ارشاد خداوندی ہے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ سایہ رحمت عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا رہے جب وہ وہاں سے نکلے حتیٰ کہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، اسی پر اکٹھے ہوں اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ نمبر 5، وہ آدمی جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ نمبر 6، وہ شخص جسے کوئی حسن و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور نمبر 7، وہ شخص جو پوشیدہ طور پر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ عبادت، عبودیت اور عبودت میں فرق۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، عبودیت عبادت سے زیادہ مکمل ہوتی ہے۔ پہلے عبادت ہوتی ہے، پھر عبودیت اور اس کے بعد عبودت ہوتی ہے۔ عبادت عام مومنوں کے لیے، عبودیت خاص لوگوں کے لیے اور عبودت خاص الخاص لوگوں کے لیے ہے۔ اور انہوں نے ہی فرمایا کہ عبادت اس کے لیے ہے جس کو علم الیقین حاصل ہو، عبودیت اس کے لیے جس کو عین الیقین حاصل ہو، اور عبودت اس کے لیے ہے جس کو حق الیقین حاصل ہو۔ وہی فرماتے ہیں، عبادات مجاہدات والوں کے لیے، عبودیت تکلیف برداشت کرنے والوں کے لیے ہے، اور عبودت مشاہدہ کرنے والوں کی صفت ہے۔ پس جو شخص اپنے نفس کو اللہ سے دور نہ رکھے وہ عبادت والا ہے، جو اس پر اپنے دل سے بخل نہ کرے وہ صاحب عبودیت ہے، اور جو اپنی روح کے ساتھ اس سے بخل نہ کرے وہ صاحب عبودت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عبودیت یہ ہے کہ تمام عبادت پر کامل طور پر کاربند رہو، اور جو عبادت تم سے صادر ہوتی ہے اسے ناقص خیال کرو، اور جو نیک اعمال کرو ان کو تقدیر جانو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقدیر سے جو چیز ظاہر ہو اس میں اختیار کو ترک کر دینا عبودیت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی طاقت اور قوت سے دستبردار ہو کر اللہ کے عطا کردہ مال اور انعامات کا اقرار کرنا عبودیت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عبودیت ان کاموں کو اختیار کرنا جن کا تمہیں حکم دیا گیا، اور ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے۔ حضرت محمد بن خفیف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عبودیت کب درست ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، جب تم سب کچھ اپنے مولا کے سپرد کر دو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کی عبودیت اس وقت صحیح ہوتی ہے جب وہ 4 باتوں میں گھبراہٹ محسوس نہ کرے۔ نمبر 1، بھوک۔ نمبر 2، ننگا رہنا۔ نمبر 3، فقر۔ اور نمبر 4، ذلت۔ کہا گیا ہے عبودیت اس چیز کا نام ہے کہ تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبودیت کی علامات میں تدبیر کو چھوڑنا اور تقدیر کو
سامنے رکھنا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبودیت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ کا بندہ سمجھ، جس طرح وہ ہر حالت میں تیرا رب ہے۔ حضرت جریری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمتوں کے بندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن انعام کرنے والے کے بندے بہت کم ہیں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اس کا بندہ ہے جس کی غلامی اور قید میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر تو اپنے نفس کی قید میں ہے تو اپنے نفس کا بندہ ہے، اور اگر تو اپنی دنیا کی قید میں ہے تو اپنی دنیا کا بندہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درہموں کا بندہ ہلاک ہوا، دینار کا بندہ ہلاک ہوا، چادر کا بندہ ہلاک ہوا۔ حضرت ابو رزین رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا تو اس سے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں خربندہ یعنی گدھوں والا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، خدا کرے تیرا گدھا مر جائے تاکہ تو اللہ کا بندہ ہو جائے، گدھے کا بندہ نہ ہو۔ حضرت ابو عمرو بن نجید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا قدم عبودیت میں اس وقت تک خالص نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے اعمال کو اپنے نزدیک دکھاوا اور اپنے احوال کو محض دعویٰ نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن منازل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ اس وقت تک بندہ ہے جب تک اپنے نفس کے لیے خادم طلب نہ کرے، اور جب وہ اپنے نفس کے لیے خادم تلاش کرے تو وہ عبودیت کی حد سے گر گیا اور اس نے اس کے آداب کو ترک کر دیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی بندے کے لیے اس کی عبادت اس وقت درست ہو سکتی ہے جب وہ اس حالت میں ہو کہ مفلسی کی حالت میں اس پر ذلت کے آثار اور مالداری کی حالت میں دولت کے آثار دکھائی نہ دیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبودیت مشاہدہ ربوبیت کا نام ہے۔ حضرت نصر بازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عابد کو قدر و منزلت معبود کی بدولت حاصل ہوتی ہے، جس طرح عارف کا شرف اس چیز کی وجہ سے ہے جس کا اسے عرفان حاصل ہے۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبودیت بندے کی زینت ہے، پس جو اس کو ترک کر دے وہ زینت سے خالی ہو گیا۔ حضرت نباجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی اصل 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، اللہ کے کسی حکم کو رد نہ کرے۔ نمبر 2، اس سے کسی چیز کو بچا کر نہ رکھے۔ اور نمبر 3، تجھ سے یہ بات نہ سنے کہ تو اس کے غیر سے حاجت کا سوال کرتا ہے۔ حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبودیت 4 خصلتوں میں ہوتی ہے۔ نمبر 1، وعدوں کو پورا کرنا۔ نمبر 2، حدود کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3، جو کچھ حاصل ہے اس پر راضی رہنا۔ اور نمبر 4، جو کچھ حاصل نہیں اس سے صبر کرنا۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مکہ مکرمہ میں بے شمار لوگوں سے ملاقات کی اور حج کے موسم میں بے شمار لوگ میرے پاس آئے، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو حضرت مزنی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں عبادت کی زیادہ کوشش کرنے والا اور اس پر دوام اختیار کرنے والا نہیں دیکھا، نہ ان سے بڑھ کر کسی کو احکام الہیہ کی تعظیم کرنے والا دیکھا ہے۔ اسی طرح میں نے ان سے بڑھ کر کسی شخص کو اپنے نفس پر تنگی اور لوگوں کو کشادگی دینے والا نہیں دیکھا۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، عبودیت سے بڑھ کر کسی چیز میں شرف نہیں، اور نہ ہی مومن کے لیے عبودیت سے بڑھ کر کوئی مکمل نام ہے۔ اسی لیے اللہ نے معراج کی رات، جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ شرف والا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصف کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرمایا، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور ارشاد خداوندی ہے، اب
اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ اگر کوئی اور نام عبودیت سے بڑھ کر بزرگی والا ہوتا تو اللہ اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا۔ اس سلسلے میں یہ شعر پڑھے جاتے ہیں: اے عمرو، میرے خون کا بدلہ تو میری زہرا کے پاس ہے، اور اس بات کو سننے اور دیکھنے والے جانتے ہیں۔ مجھے اے زہرا کے غلام کہہ کر پکارو، میرا یہ نام بہت شرف والا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں: تیرا لذت سے سکون حاصل کرنا اور حرکت پر اعتماد کرنا۔ جب تم نے ان دونوں کو اپنے آپ سے گرا دیا تو نے عبودیت کا حق ادا کر دیا۔ جس طرح حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: عطا کی لذت سے بچو، کیونکہ یہ اہل صفا کے لیے ایک پردہ ہے۔ حضرت ابو علی جوزجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: رضا عبودیت کی حویلی ہے، صبر اس کا دروازہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اس کا گھر ہے، آواز دروازہ پر ہوتی ہے، فراغت حویلی میں اور راحت گھر میں ہوتی ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے: جس طرح ربوبیت حق سبحانہ و تعالی کا وہ وصف ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا، اسی طرح عبودیت بندے کی صفت ہے، وہ اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ بعض حضرات نے یہ شعر کہا: اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا ہاں میں اس اللہ کا بندہ ہوں، اور اگر لوگ اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا ہاں یہ میرا غلام ہے۔ حضرت نصر بازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: اپنے گناہوں کی معافی اور کوتاہیوں سے درگزر کی طلب کے لیے عبادت کرنا کسی بدلے اور جزا کی طلب کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ حضرت نصر بازی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے: عبودیت یہ ہے کہ معبود کے مشاہدہ میں عبادت کو نہ دیکھا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہر قسم کے شغل کو چھوڑ کر ایسے کام میں مشغول ہونا جو فراغت کی اصل ہے، عبودیت ہے۔ باب ارادہ کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے: اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح اور شام اس کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے عمل میں لگاتا ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسے کس طرح عمل میں لگاتا ہے؟ فرمایا: اسے موت سے پہلے اچھے اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ سالکین کی طریقت کی ابتدا اور اللہ کا قصد کرنے والوں کی پہلی منزل کا نام ہے۔ اس صفت کو ارادہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ارادہ ہر کام میں مقدم ہوتا ہے۔ بندہ جس چیز کا ارادہ نہیں کرتا اس کو عمل میں نہیں لاتا۔ جب اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے یہ سب سے پہلا کام ہے تو اسے تمام کاموں میں سب سے پہلے پائے جانے والے قصد کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ارادہ کہا گیا۔ اشتقاق کے اعتبار سے مرید وہ ہوتا ہے جس کے لیے ارادہ ہو، جس طرح عالم وہ ہے جس کے پاس علم ہو، اور صوفیہ کی اصطلاح میں جب تک کوئی شخص اپنے ارادے سے خالی نہ ہو وہ مرید نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اشتقاق کے اعتبار سے جس کا ارادہ نہ ہو وہ مرید نہیں ہو سکتا۔ صوفیہ کرام نے ارادہ کے بارے میں کلام کیا ہے، بس ہر ایک نے اس کی تعبیر اس طرح کی ہے جس طرح اس کے دل میں چمک پیدا ہوئی۔ بس اکثر مشائخ کہتے ہیں اپنی عادت اور عام لوگوں کی عادت پر چلنا چھوڑ دے تو یہ ارادت ہے، اور وہ عادت عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، خواہشات کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جس طرف ان کو آرزویں لے جائیں ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مرید ان تمام امور سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، بس اس کا ان باتوں سے نکلنا اس کی ارادت کے صحیح ہونے پر دلالت ہوتی ہے۔ لہذا اس حالت کو
ارادت کہا گیا اور یہ عادت سے نکلنا ہے، بس عادت کو ترک کرنا ارادت کی علامت ہے۔ جہاں تک ارادت کی حقیقت کا تعلق ہے تو وہ حق سبحانہ و تعالی کی طلب میں دل کا اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی چلن ہے جو ہر قسم کی گھبراہٹ کو آسان کر دیتی ہے۔ صوفی بھی اور حلوہ بھی۔ حضرت ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب سے مجھے معلوم ہوا کہ فقراء کے تمام حالات سنجیدگی کے حالات ہوتے ہیں، میں نے کسی فقیر سے مذاق نہیں کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک فقیر میرے پاس آیا اور اس نے کہا، اے شیخ، میرے لیے عصیدہ یعنی حلوہ تیار کرو۔ اس وقت میری زبان سے نکلا، ارادت بھی اور حلوہ بھی۔ یہ سن کر فقیر پیچھے ہٹ گیا اور میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے حلوہ بنانے کا حکم دیا اور فقیر کو تلاش کیا، لیکن اسے پا نہ سکا۔ دریافت کیا تو پتا چلا کہ وہ فوری طور پر واپس چلا گیا اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، صوفی بھی اور حلوہ بھی، ارادت بھی اور حلوہ بھی۔ وہ دیوانہ وار چلتے ہوئے جنگل میں داخل ہو گیا اور مرتے دم تک یہی کلمات کہتا رہا۔ اللہ کو چاہنے والے کا حال۔ ایک صوفی فرماتے ہیں، میں جنگل میں اکیلا تھا۔ جب میرا دل تنگ ہوا تو میں نے کہا، اے انسانوں، مجھ سے بات کرو، اے جنوں، مجھ سے بات کرو۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں اللہ کو چاہتا ہوں۔ اس غیبی آواز والے نے کہا، تو کب اللہ کو چاہ سکتا ہے؟ یعنی جو شخص جنوں اور انسانوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو، وہ اللہ کا ارادہ کرنے والا کب ہو سکتا ہے؟ ارادت والا رات اور دن کی گھڑیوں میں کبھی بھی اس کی تلاش میں سستی نہیں کرتا، بس وہ ظاہر میں مجاہدات کی صفت سے موصوف ہوتا ہے اور باطن میں مشکلات برداشت کرتا ہے۔ وہ بستر سے جدا ہو جاتا ہے، ہر وقت مستعد رہتا ہے، مشکلات برداشت کرتا ہے، تھکاوٹوں کی سواری پر سوار ہوتا ہے، اخلاق سے کشتی لڑتا ہے، مشقتیں جھیلتا ہے، خطروں سے بغل گیر ہوتا ہے اور ہم جنسوں سے جدا ہوتا ہے۔ جس طرح کہا گیا ہے، میں نے رات ایک بیابان میں گزاری، نہ مجھے شیر سے ڈر لگا اور نہ بھیڑیے سے۔ میرا شوق مجھ پر غالب آ گیا اور میں سفر طے کرتا گیا، اور شوق والا ہمیشہ مغلوب رہتا ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ارادت دل میں ایک جلن ہے، دل میں ڈسنا ہے، ضمیر میں عشق ہے، باطن میں بے چینی ہے اور دلوں میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تنور میں جلنے سے محفوظ۔ حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ اور احمد بن ابی حواری رحمت اللہ علیہ کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ حضرت احمد رحمت اللہ علیہ ان کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ایک دن وہ آئے تو وہ اپنی مجلس میں واز فرما رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تنور گرم کیا گیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ 2 یا 3 بار عرض کیا تو حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ اور اس میں بیٹھ جاؤ۔ گویا ان کا دل تنگ ہو گیا تھا۔ پھر ایک گھڑی حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ نے ان سے غفلت اختیار کی۔ پھر یاد آیا تو فرمایا، جاؤ اور احمد کو تنور سے نکالو، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ میری مخالفت نہیں کرے گا۔ انہوں نے دیکھا تو وہ تنور میں تھے اور ان کا ایک بال بھی نہ جلا تھا۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں بچپن سے ارادت کی تلاش میں چل رہا تھا اور میں دل میں کہتا تھا، کاش مجھے ارادت کا معنی معلوم ہو جائے۔ مرید کی صفات۔ کہا گیا ہے کہ مریدین کی صفات میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ نوافل کے ذریعے اللہ کی طرف توجہ کرے، امت کی خیر خواہی میں مخلص ہو،
خلوت پسند ہو، احکام کی بجاوری میں تکلیف برداشت کرے، اللہ کے حکم کو ترجیح دے، اس سے حیا کرے، اللہ کے پسندیدہ کاموں کے لیے پوری کوشش کرے، ہر اس سبب کو اختیار کرے جو اس تک پہنچاتا ہے، گمنامی پر قناعت اختیار کرے، اپنے رب تک رسائی حاصل کرنے تک دل کو قرار نہ آئے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید کی آفت 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 نکاح کرنا، نمبر 2 حدیث لکھنا، اور نمبر 3 سفر کرنا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حدیث لکھنا کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا، مجھے اس سے ارادت نے روکا ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم مرید کو دیکھو کہ وہ اپنے مراد کے علاوہ کسی کا ارادہ کرتا ہے تو جان لو کہ اس نے اپنا کمینہ پن ظاہر کر دیا ہے۔ حضرت کتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید کے حکم سے یہ بات ہے کہ اس میں 3 باتیں ہوں۔ نمبر 1 اس وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو، نمبر 2 اس وقت کھائے جب فاقہ یعنی بھوک کی حالت ہو، نمبر 3 ضرورت کے وقت گفتگو کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ جب کسی مرید سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اسے صوفیہ کرام کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے کاریوں کی صحبت سے روک دیتا ہے۔ حضرت دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارادت کی انتہا یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف اشارہ کرو تو اس اشارے کے ساتھ ہی اسے پالو۔ میں نے پوچھا، کون سی چیز ارادت کو گھیر لیتی ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اشارے کے بغیر اللہ کو پاؤ۔ حضرت ابو بکر دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید اس وقت تک مرید نہیں لکھا جاتا جب تک بائیں جانب والا فرشتہ 20 سال تک اس کا کوئی عمل نہ لکھے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کی ارادت کی ابتدا ہی درست نہ ہو تو زمانے کا گزرنا اس کی کم بختی ہی کو بڑھاتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ارادت مند صوفیہ کے علوم میں سے کوئی بات سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو زندگی کے آخر تک اس کے دل میں حکمت بھر جاتی ہے جس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے، اور اگر وہ گفتگو کرے تو سننے والے کو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص اس کی گفتگو سن کر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک قصہ ہے جسے وہ چند دن یاد رکھنے کے بعد بلا دے گا۔ حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید کا پہلا مقام یہ ہے کہ اپنے ارادہ کو ساکت کر کے حق تعالیٰ کا ارادہ اختیار کرے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید پر سب سے سخت چیز مخالفین کے ساتھ میل جول ہے۔ حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم کسی ارادت مند کو دیکھو کہ وہ شریعت میں دی گئی رخصت والے کاموں اور دنیا داری میں مشغول ہوتا ہے تو اس سے کچھ نہیں بن سکے گا۔ حکایات بیان کرنے کے فوائد۔ حضرت جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صالحین کی حکایات کے بیان میں مریدین کے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، حکایات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اس کے ذریعے مریدین کے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی شہادت ہے؟ فرمایا، ہاں، اللہ کا یہ ارشاد کرامی ہے، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہی قول ہے، سچا مرید علماء کے علم سے بے نیاز ہے۔ مرید اور مراد میں فرق۔ مرید اور مراد میں فرق کیا ہے؟ تو ہر مرید مراد ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کی مراد نہ ہوتا، یعنی اللہ اس کا ارادہ نہ فرماتا، تو وہ مرید نہ ہو سکتا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اور ہر مراد مرید ہے،
کیونکہ جب اللہ خصوصیت کے ساتھ اسے چاہتا ہے تو اسے ارادہ کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن صوفیہ کرام نے مرید اور مراد میں فرق کیا ہے۔ ان کے نزدیک مبتدی یعنی ابتدائی مراحل والے کو مرید کہتے ہیں، اور مراد وہ ہوتا ہے جو انتہا کو پہنچ گیا ہو۔ مرید وہ ہے جو تھکاوٹ اور مشقت میں پڑتا ہے، اور مراد وہ ہوتا ہے جس کو مشقتوں سے بچا لیا گیا۔ مرید مشقت میں ہوتا ہے اور مراد آرام میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ ارادت ہوتی ہے ان کے ساتھ اللہ کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، بس ان میں سے اکثر کو مجاہدات کی توفیق دی جاتی ہے، پھر وہ تکالیف برداشت کرنے کے بعد بلند مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان میں اکثر کو ابتدا ہی میں بڑے بڑے بانی کا انکشاف ہوتا ہے، اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک اکثر اصحاب ریاضت نہیں پہنچ سکے۔ لیکن ان میں سے اکثر کو اس نرمی کے بعد مجاہدات کی طرف لٹایا جاتا ہے تاکہ وہ اہل ریاضت کے ان مقامات کو حاصل کریں جو ان سے چھوٹ گئے ہیں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مرید مشقتیں برداشت کرتا ہے اور مراد وہ ہے جس سے مشقتیں اٹھا لی گئیں، اور یہی فرماتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرید تھے، اس لیے انہوں نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد تھے، تو اللہ نے فرمایا، کیا ہم نے تمہارا راستہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلا یا سایہ؟ حضرت ابو علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، آیت کریمہ الم ترا الی ربکا، اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا؟ اس میں اصل مقصود یہی الفاظ ہیں، اور کیفا مدذل بات کو چھپانے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے مرید اور مراد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، مرید کو اس کا علم چلاتا ہے اور مراد کو حق تعالیٰ کی نگہبانی چلاتی ہے، کیونکہ مرید چلتا ہے اور مراد اڑتا ہے، اور پیدل چلنے والا کب اڑنے والے کو پہنچ سکتا ہے؟ کہا گیا کہ حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ نے حضرت باجزید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور اس سے فرمایا کہ ان سے کہو نیند اور آرام کب تک، حالانکہ قافلہ گزر چکا ہے۔ حضرت باجزید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب میں فرمایا، میرے بھائی حضرت ذوالنون رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہنا کہ کامل مرد وہ ہے جو ساری رات سونے کے بعد صبح قافلے سے پہلے پہنچ جائے۔ حضرت ذوالنون رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ان کو مبارک ہو، اس کلام تک ہماری حالت نہیں پہنچ سکتی۔ باب استقامت کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین پر استقامت اختیار کرو، لیکن تم ایسے نہ کر سکو گے، اور جان لو کہ تمہارے دین کی بہترین عبادت نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ استقامت ایک ایسا درجہ ہے جس کے ذریعے امور میں تکمیل حاصل ہوتی ہے، اور اس کے پائے جانے سے نیکیوں اور ان کے نظام کا حصول ہوتا ہے، اور جو شخص اپنی حالت میں استقامت اختیار نہیں کرتا، اس کی کوشش ضائع اور اس کی محنت
برباد ہو جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ اور جو شخص اپنی صفت میں استقامت سے موصوف نہیں ہوتا تو وہ اپنے موجودہ مقام سے اگلے مقام کی طرف نہیں جا سکتا، اور نہ ہی وہ سلوک کی بنیاد صحیح چیز پر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے آغاز کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ ابتدائی احکام میں استقامت اختیار کرے، جس طرح عارف کے حق میں سے یہ ہے کہ وہ انتہائی آداب میں استقامت کو اپنائے۔ استقامت کی علامات۔ مبتدی کی استقامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے معاملات میں سستی پیدا نہ ہو۔ متوسط درجہ کے لوگوں کی استقامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان کی منزل میں ٹھہرنا نہ ہو، اور انتہائی درجہ والوں کی استقامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کے وصول میں کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ استقامت کے درجے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، استقامت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تقویم، دوسرا اقامت، اور تیسرا استقامت۔ تقویم نفس کو ادب سکھانے کے لیے ہے، اقامت دلوں کو مہذب کرنے کے اعتبار سے ہے، اور استقامت اسرار کو قریب لانے کے لیے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثم استقاموا کی تشریح لم یشرکوا سے کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے کے بعد اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ لومڑی کی طرح دائیں بائیں نہیں ہوتے، یعنی دھوکہ نہیں دیتے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول توحید میں اصول کی رعایت پر محمول کیا جاتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تاویل کو ترک کر کے شرائط کی پابندی کرنے پر محمول ہے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو صرف اللہ کے ساتھ لگانے پر استقامت اختیار کرو۔ حضرت ابو علی جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استقامت والے ہو جاؤ، کرامت کے طالب نہ بنو، بے شک تمہارا نفس کرامت کی طلب میں متحرک ہے، اور تمہارا رب تم سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے۔ حضرت ابو علی سبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس بات نے بوڑھا کر دیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور امتوں کی ہلاکت نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس ارشاد خداوندی نے بوڑھا کر دیا، تم قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے۔ کہا گیا ہے کہ استقامت کی طاقت صرف بڑے بڑے لوگوں کو ہے، کیونکہ استقامت معروف چیزوں سے نکلنا، رسموں اور عادتوں کو چھوڑنا، اور حقیقت صدق کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استقامت اختیار کرو مگر پوری طرح نہ کر سکو گے۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ خصلت جس کے ساتھ خوبیاں مکمل ہوتی ہیں اور جس کے نہ پائے جانے سے خوبیاں کبھی معلوم ہوتی ہیں، وہ استقامت ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، استقامت یہ ہے کہ تو موجودہ وقت کو قیامت سمجھے۔ اور کہا گیا ہے کہ اقوال میں غیبت کو جوڑنا، افعال میں بدعت کی نفی کرنا، اعمال میں سستی کا نہ ہونا، اور احوال میں حجاب کا نہ ہونا استقامت ہے۔ حضرت استاذ امام ابو بکر محمد بن حسین فورک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، استقامت میں طلب کی سین ہے، یعنی وہ لوگ حق تعالیٰ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کو توحید پر قائم رکھے، پھر وہ اپنے وعدوں پر قائم رہیں اور حدود کی حفاظت کریں،
حضرت استاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، استقامت سے دائمی عزتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔ اللہ نے سقیناہم ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اسقیناہم۔ کہا جاتا ہے اسقیتہ جب تم اس کے لیے پانی مقرر کر دو، پس یہ دوام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مریدین میں سے ایک نوجوان کو جنگل میں ببول کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا پایا، تو میں نے پوچھا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا، میرا حال گم ہو گیا ہے۔ میں اسے چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ جب میں حج سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اس جگہ سے درخت کے قریب منتقل ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا، میں نے اپنی گمشدہ چیز کو اس جگہ پایا ہے، اس لیے میں نے اس جگہ کو لازم پکڑ لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں اس کی کون سی حالت زیادہ بلند تھی، کیا حالت کے گم ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو اختیار کرنا یا اس جگہ کو اختیار کرنا جہاں اس نے اپنی مراد کو پایا۔ باب اخلاص کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں پر مسلمانوں کے دل میں خیانت پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اللہ کے لیے خالص عمل کرنا۔ نمبر 2، اپنے حکام کی خیر خواہی کرنا۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ دینا۔ اخلاص کی تعریف۔ اخلاص یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عبادت کی جائے، یعنی وہ عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو، نہ تو مخلوق کے لیے بناوٹ ہو، نہ لوگوں سے تعریف کی خواہش ہو، اور نہ ہی لوگوں سے تعریف کروانے کی محبت ہو، بلکہ اللہ کے قرب کے علاوہ کوئی دوسری بات پیش نظر نہ ہو۔ یہ کہنا بھی درست ہے کہ مخلوق کی نگاہوں سے اپنے فعل کو پاک رکھنے کا نام اخلاص ہے، اور یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کا نام اخلاص ہے۔ ایک مستند حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خبر دی، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں اسے اس کے دل میں رکھ دیتا ہوں۔ اخلاص اللہ کے رازوں سے راز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخلاص کے بارے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اخلاص کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں نے اس بندے کے دل میں رکھا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اخلاص کے بارے اقوال۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص مخلوق کی نگاہوں سے بچنے کا نام ہے، اور صدق نفس کو اعمال دکھانے سے بچنے کو کہتے ہیں۔ پس مخلص ریاکار نہیں ہوتا، اور صادق خود پسند نہیں ہوتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص صرف صداقت اور اس پر صبر کے ذریعے مکمل ہوتا ہے، اور صدق اس صورت میں پایا تکمیل کو پہنچتا ہے کہ اس میں اخلاص ہو اور اس پر مداومت اختیار کی جائے۔ حضرت ابو یعقوب سوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب لوگ اپنے اخلاص میں اخلاص کا مشاہدہ کریں تو ان کا اخلاص بھی اخلاص کا محتاج ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 باتیں اخلاص کی علامات میں سے ہیں۔ نمبر 1، بندے کے نزدیک عوام کی طرف سے مدح اور مذمت ایک جیسی ہو۔ نمبر 2، اعمال میں اپنے اعمال کو دیکھنا بھول جائے۔ اور نمبر 3، آخرت میں اعمال کا ثواب چاہنے کو بھی بھول جائے۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اخلاص یہ ہے کہ کسی حالت میں نفس کا حصہ نہ پایا جائے۔ یہ عوام کا اخلاص ہے۔ خاص لوگوں کا اخلاص وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر جاری ہو، ان کے اپنے ذریعے سے نہ ہو۔ ان سے عبادات ظاہر ہوتی ہیں لیکن ان کا ان میں ذاتی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کی طرف سے ریاکاری ہوتی ہے، اور نہ وہ ان کو کسی شمار میں لاتے ہیں۔ یہ خاص لوگوں کا اخلاص ہے۔ حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مخلص کے اخلاص کا نقصان اپنے اخلاص کو مد نظر رکھنا ہے۔ جب اللہ اس کے اخلاص کو خالص کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے اخلاص کے دیکھنے کو بھی ساکت کر دیتا ہے۔ لہذا وہ مخلص جس کو اخلاص عطا کیا گیا ہوتا ہے مخلص نہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریا کی پہچان صرف مخلص کو ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارف لوگوں کا ریا مریدین کے اخلاص سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص وہ چیز ہے جو انسان کو دشمن کے خراب کرنے سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص یہ ہے کہ مخلوق کو دکھانا بھول جائے اور ہمیشہ خالق کے فضل کو دیکھے۔ حضرت حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص یہ ہے کہ بندے کے افعال ظاہر و باطن میں برابر ہوں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اخلاص وہ ہے جس سے حق سبحانہ کا ارادہ کیا جائے اور اس کے ساتھ حق کا قصد کیا جائے۔ کہا گیا ہے کہ اعمال کو دیکھنے سے آنکھوں کو بند کرنے کا نام اخلاص ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کے لیے اس چیز کے ساتھ زینت ظاہر کرے جو اس میں نہیں، وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے عمل کو چھوڑ دینا ریا ہے، لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک خفی ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں ان دونوں باتوں سے بچائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اسے فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ لکھ دے، اور نہ شیطان جانتا ہے کہ خرابی پیدا کرے، اور نہ خواہش نفس کو اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی طرف مائل کرے۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعمال میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا دونوں جہانوں میں اس کا بدلہ نہ چاہے، اور نہ ہی دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین سے کوئی حصہ چاہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نفس پر کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ انہوں نے فرمایا، اخلاص، کیونکہ اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کسی اور بزرگ سے اخلاص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اخلاص یہ ہے کہ تم اپنے عمل پر اللہ کے سوا کسی کو گواہ نہ بناؤ۔ مخلص قلیل ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا، میں جمعہ کے دن نماز سے پہلے حضرت سہل بن عبداللہ کے پاس ان کے گھر گیا تو میں نے گھر میں سانپ دیکھا۔ میں ایک پاؤں بڑھاتا اور ایک پاؤں پیچھے کرتا۔ انہوں نے فرمایا، داخل ہو جاؤ۔ انسان اس وقت تک حقیقت ایمان کو نہیں پہنچتا جب تک وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے ڈرتا ہو۔ پھر پوچھا، کیا تو نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں، میں نے کہا، ہمارے اور مسجد کے درمیان ایک دن رات کی مسافت ہے۔ بس انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مسجد کو دیکھا، بس ہم اس میں داخل ہوئے اور نماز جمعہ ادا کی۔ پھر باہر نکلے تو آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھتے رہے۔ وہ نکل رہے تھے۔ فرمایا، لا الہ الا اللہ والے بہت لوگ ہیں لیکن ان میں مخلص تھوڑے ہیں۔ حضرت مقہول رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جو بندہ 40 دن تک اخلاص سے عبادت کرتا رہے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر پھوٹنے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے کامیاب چیز اخلاص ہے۔ میں نے کئی بار اپنے دل سے ریا کو نکالنے کی کوشش کی مگر وہ کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر ہو جاتی۔
حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ مخلص ہو جائے تو اس سے وسوسوں کی کثرت اور ریا ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔